واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے, حج کے سفر پر گئے. ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا, اس کو ہمیانی کہتے ہیں. یہ ایسے عورتوں کا پرس ہوتا ہے نا, تو مردوں کے ہاتھ میں ایسے تھیلے ہوتے تھے پہلے, اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں ڈال لیتے تھے. تو وہ ہمیانی تھی ان کی, اس میں ان کے پیسے بھی تھے, سارا کچھ تھا. ایک نوجوان آیا اور اس نے جلدی سے دوڑتے ہوئے جو ہمیانی ان سے چھینی اور چھین کے بھاگ گیا. اب وہ بزرگ بڑے حیران کہ کوئی نوجوان میرے پیسے ہمیانی سب کچھ چھین کے بھاگ گیا. تھوڑی دیر انہوں نے دیکھا, پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑے. اللہ کی شان کہ جس نے ہمیانی چھینی تھی نا, یہ تھوڑی دور آگے گیا تو اچانک جو اس کے کیفیت ہوئی تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کئی دفعہ ہوتا ہے نا, بیٹھا ہوا آدمی اٹھے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے, تو اس کی بھی ایسی حالت ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں اندھیرا, بینائی چلی گئی. لو جی, اس نوجوان نے تو رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بندے کا تھیلا چھینا, پیسے چھینے, مجھے لگتا ہے اس نے بد دعا کی, اللہ نے میری بینائی چھین لی. ان کا بھئی وہ بندے وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں حجام کی دکان کے قریب. انہوں نے کہا ہم تمہیں لے جاتے ہیں اور ہم وہاں اعلان کرتے ہیں, اگر وہ وہاں ہوں بڑے میاں تو وہ تمہیں معاف کر دے. چنانچہ وہ اس نوجوان کو لے کر وہاں حجام کی دکان کے پاس آئے. حجام سے پوچھا بھئی ایسا بوڑھا آدمی جو تھیلا لے کے گزرتا تھا, اس نے کہا دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے آتے جاتے ہیں, وہ اگلی نماز کے لیے پھر یہیں سے گزریں گے, تم انتظار کرو. سب انتظار میں بیٹھ گئے. اتنے میں وہ بڑے میاں بھی آ گئے. تو جب اس بندے کو بتایا کہ بھئی وہ بڑے میاں آ گئے, لوگوں نے بھی کہا معاف کر دیں, نوجوان نے بھی کہا پلیز مجھے معاف کر دیں. وہ کہنے لگے میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا. بھئی معاف کر دیں. وہ بزرگ کہنے لگے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. وہ کہیں جی یہ آپ کے سارے پیسے لے کے بھاگ گیا اور آپ کہتے ہیں میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. وہ کہنے لگے ہاں مجھے خیال آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کیا خیال آیا تھا؟ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب یہ میرا تھیلا لے کے بھاگ گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا قیامت کا دن ہوگا اور میں اگر اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا تو اس بندے سے حساب لیا جائے گا, اور جتنی دیر میرے اور اس کے مقدمے کے فیصلے ہونے میں لگے گی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت کا حساب مکمل ہونے سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا. تو خیال آیا کہ جتنی دیر میرے مقدمے میں لگے گی, میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی, میں نے معاف کر دیا, نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ میری وجہ سے میرے آقا کو دیر لگے گی. آج ہماری اگر یہ سوچ بن جائے تو ہم ہر ایک کو معاف نہ کر دیں کہ ہماری وجہ سے تو ہمارے آقا کو دیر نہ لگے نا جنت میں جانے میں. اللہ اکبر کبیرہ. رب کریم ہمیں وہ ظرف عطا فرمائے, ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے. سبحان اللہ. ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے,